پاکستان کے سب سے متنازع الیکشن گزرے چوتھا پانچواں دن ہو چکا ہوا ہے اور اب حکومتیں بننے کا وہ عمل شروع ہو چکا ہے جس کے اندر پاکستان کی وہ قوتیں ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہو جاتی ہیں جو الیکشن سے پہلے سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر دھاندلی کے دو ہی اوقات ہیں، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اور میں ایک طویل عرصے سے یہ بات بتاتا آیا ہوں کہ الیکشن کے دن پاکستان کی عوام کو شکست دینا اور پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو بدلنا بہت مشکل کام ہے، یہاں تک کہ آخر وقت تک بھی آپ کو اس بات کا مکمل کنٹرول حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کسی نہ کسی طور پر اس کے نتائج کو بدل دیں۔ ہاں، چند ایک جگہ پہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو دھاندلی ہو سکتی تھی، پاکستان کی تاریخ کے الیکشنز میں کبھی ایسی دھاندلی نہ دیکھی، نہ سنی اور نہ دیکھی جا سکتی، جس بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کارنر پہ لگایا گیا اور اپنی تمام تر عزت و ناموس اور حرمت کو خاک میں ملا کے اس کو کارنر کیا گیا۔ اس کی بھی کوئی مثال نہیں رہتی۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں یا کسی اور اپنا جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی ذاتی دشمنیاں بن جاتی ہیں، کسی ایس پی کی کسی ایک شخص کے ساتھ ایک پرسنل خاندانی پرکاش ہوتی ہے، وہاں ایس پی لگ جاتا ہے۔ وہ کام تو کرتا ہے اس شخص کے خلاف لیکن کسی طور پر اپنے آپ کو، اپنے ادارے کو بدنام نہیں ہونے دیتا، اس بات کا خیال رکھتا ہے۔ آئی جی بعض دفعہ 3-4 لوگوں کے ساتھ ان کی دشمنیاں ہو جاتی ہے، کسی اور گروہ کے آ جاتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اب نے ایک شخص کو امریکہ کے کہنے کے اوپر اس طرح کارنر کیا کہ ہم مکمل طور پر ننگے ہو کے رہ گئے اور بچے بچے کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی 22 بلکہ 24 کروڑ عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جو فیصلہ ہمارے منہ کے اوپر ایک تمانچہ تھا۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ تمام تر باتیں جو کہ اس کے بعد الیکشن میں شروع ہوئیں، کیونکہ ظاہر بات ہے الیکشن کے دن تو آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ نے جب رات کو 7-8 بجے وہ پولنگ سے آپ نے اپنی نفری وڈرا کی تو پھر آپ نے ان کو ری اسمبل کیا اور پھر آپ نے ری اسمبل کر کے دوبارہ ڈیوٹیاں لگائیں اور اب آپ کے پاس صرف 266 RO کے دفتر رہ گئے تھے، یعنی آپ 90,000 پولنگ اسٹیشنوں سے باہر آ گئے تھے اور آپ کے پاس 266 ROs کے دفتر رہ گئے تھے جن کو قابو پانا بہت آسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کو فوکس کیا، وہاں پہ اپنے لوگوں کو بھیجا۔ وہاں پر بھی بہت سارے مناظر ہیں، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس وقت موجودہ صورتحال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ موجودہ صورتحال میں آج کی اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور اصل روح رواں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مرکز میں مجلس وحدت المسلمین اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کریں گے، کیونکہ ان کو علم ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا متحارب گروہ بن چکا ہوا ہے، وہ شخص وہ بڑی جسے کہتے ہیں خاص دشمن بن چکا ہوا ہے الیکشن۔ اور جلال سکندر سلطان ان بیوروکریٹس میں ہیں جن کو اگر تاریخ میں کسی شخص نے اگر کوئی بدنامی قبول حاصل کی ہے تو شاید پوری بیوروکریسی جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، بلکہ جب سے بیوروکریسی 70-77 وجود میں آئی ہے، جلال سکندر سلطان کا نام تاریخ الفاظ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی پوری کی پوری کمیونٹی کی اخلاقی اور موریلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ دیانت اور صداقت، کسی چیز کے اوپر سب کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور پاکستان کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ آج سب کچھ جو ہے اسی ایک شخص کی دین ہے۔ اس شخص کے پاس جو قوت ہے، جو قانون ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں، دنیا میں کسی شخص کے پاس نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اتنا سٹرونگ الیکشن لا ہے جو کہ بنایا گیا ہے 2017 والا، کہ آلموسٹ وہ گورنمنٹ بن جاتا ہے، یعنی پرائم منسٹر بھی وہی ہے، گورنر بھی وہی ہے، چیف منسٹر بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص اتنی طاقت رکھتے ہوئے اگر وہ شخص اپنے فیصلے کو لکھواتا نہیں ہے، نہ عمل ہوتا، پیچھے ہٹ جاتا، کہتا میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور بہت کم ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں تو اس میں عمل درآمد نہ ہو، پھر مذاق اڑنے لگتا ہے، پھر عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑا، سب کچھ ہوا۔ یہ ہو گیا اس ملک کے اندر۔ اب فیصلہ ہوا ہے مجلس وحدت المسلمین۔ پہلی بات،
چونکہ میرا ایک طویل عرصہ تعلق جو ہے علماء کے ساتھ رہا ہے اور میں خود ذاتی طور پر دیندار طبقے کی عزت اور ان کی حرمت اور ان کی پاسداری کرتا ہوں۔ مہد المسلمین کے ساتھ عمران خان کی پارٹی کا اتحاد ہوا ہے کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہمیں گنے گا نہیں اور کہے گا کہ تم تو پارٹی نہیں ہو۔ اب اس کے فیصلے میں آپ جائیں، لمبی اس ملک کی عدالتی نظام جس قسم کا ہے، نہ خواتین کی سیٹیں ملیں گی، نہ دوسری ریزرو سیٹیں ملیں گی، اقلیتوں کی سیٹیں ملیں گی، وہ محروم ہو جائے گا۔ لیکن ایک پارٹی کے اگر کوئی ریپرزینٹیٹو موجود ہے، اگر یہ سارے آزاد ارکان اس میں شامل ہو جائے تو وہ ساری سیٹیں مل جائیں گی۔ اب مجلس وحدت المسلمین جو ہے یہ بنیادی طور پر اگرچہ کہ وحدت المسلمین کا نام ہے لیکن مسلکاً خاص طور پہ اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہے اور ایران جو ہے اس کے ساتھ ان کی ہمدردیاں۔ اب پاکستان کے اندر ایک ایسی تنظیم جو امریکہ مخالف واحد ملک ایران کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہو، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی، تو سب سے اہم ترین بات علماء کے حساب سے کہ پاکستان کے علماء کے اندر بدترین چہرہ اگر کوئی ہے اس وقت تو وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے، جس نے اس شخص کے خلاف گزشتہ سالوں کے ساتھ مستقل اور مسلسل قادیانی اور یہودی کا جو ہے وہ ایک پراپیگنڈا کیا۔ وہ تقریروں کی تقریریں ہیں، میں ایسے علماء کی تقریر بتاتا ہوں کہ جنہوں نے براہ راست بہتان لگایا۔ اب بتاؤ کہ جس شخص کے ساتھ اس طرح کی تنظیم جو ہے وہ اتحاد کرنے کو تیار، جو 2013 میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے، وہ قادیانی ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، پھر تو آیتیں قرآن کے اندر سے کھرچ کے نکال دو تم لوگ۔ پھر اس کے بعد ابھی اشارہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیاست کے لیے مکمل طور پر اپنے پورے کے پورے مسلم امہ کے اور آپ کے لاکھوں پروانوں دیوانوں کے عقیدتوں کا خون کر دیتے ہو۔ آج دیوبند علماء اگر عمران خان سے دور ہیں تو صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ان کو یرغمال بنایا، ان کو ہوسٹیج کیا اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اور اس سے زیادہ لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو چھوٹے چھوٹے باتوں پر بیچا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب تم نعرہ لگا کے دکھاؤ وہ یہودی ہے جو کرے، لیکن لاؤ گاؤ گے، تمہیں شرم اور ڈٹائی تو ہے ہی نہیں نا، اس کا ڈٹائی کی صورتحال تم تو شرم تو ہے ہی نہیں، حیا تو اس معاملے میں ہے ہی نہیں۔